اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان، صراط، شفاعت، کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور انبیاء کے سوا اور کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا جو پورے طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ نیک سے نیک انسان بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا ضرور ہی کر لیتا ہے، ایسے ہی برے سے برا شخص بھی ایسا نہیں جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی نہ کی ہو۔ چنانچہ کسی شخص کا نیک ہونا یہ لازم نہیں کرتا کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ کیا نہیں، اور ایسے ہی کسی کے بد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی کار ثواب ہوا ہی نہ ہو، بلکہ فیصلہ تو اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کون سے کام زیادہ کیے ہیں۔ اگر کسی انسان کا غالب میلان نیکی کی طرف ہے اور زندگی میں اس کا عام رویہ خدا ترسی، پرہیزگاری اور دیانتداری پر مبنی ہے، اور اس کی زندگی کی اچھائیوں کی تعداد برائیوں سے زیادہ ہے، تو اسے نیکوکار کہا جائے گا، اگرچہ اس نے چھوٹے موٹے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ ایسے ہی اگر کسی کا میلان گناہ اور خدا کی نافرمانی پر ہو، برے کاموں میں اسے راحت ملتی ہو، اور اس کے گناہوں کی تعداد اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو، تو اسے بد کہا جائے گا، اگرچہ اس نے زندگی میں کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی ضرور کی ہوں گی۔ قرآن و حدیث میں ہمیں قیامت کے جو حالات و واقعات ملتے ہیں، ان میں میزان کا ذکر بھی ہے، یعنی ترازو کا۔ ہم جانتے ہیں کہ ترازو چیزوں کو تولنے کے لیے کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ترازو انسانوں کے اعمال کو تولے گی، تاکہ پتہ چلے کہ ہر فرد دنیا میں کسی قسم کے اعمال زیادہ کر کے آیا ہے، آیا نیکیاں زیادہ کر کے آیا ہے یا برائیاں۔ میزان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس میں پورے انصاف سے اعمال تولے جائیں گے، اور کسی انسان سے ذرا برابر بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ زندگی میں اگر کسی نے رائے کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی حاضر کرے گا۔ اس میزان میں جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا وہ خدا کی رضا سے سرفراز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف فرما دے گا اور اسے نجات دے کر ابدی بہشت میں داخل کر دے گا، لیکن جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہے گا وہ خدا کے غضب کا شکار ہوگا اور دوزخ کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کرنے کے علاوہ کوئی نیکی کرنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، سو کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لاموجود کریں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ پھر سورہ مومنین آیت نمبر 102 اور 103 میں ارشاد ہوا ہے، تو جس کی نیکیوں کے تول باری ہوگی وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جس کے تول ہلکی ہوگی وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں رکھا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ سورہ العمران آیت نمبر 185 میں بیان کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے پورے اجر دے دیے جائیں گے۔ سورہ قاریہ آیت نمبر 6 تا 11 میں ارشاد فرمایا ہے، پھر جس کی تول بھاری ہوگی وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کی تول ہلکی ہوگی اس کا ٹھکانہ حاویہ جہنم ہوگا، اور تم کیا جانو وہ کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ میزان کی طرح صراط یا پل صراط کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ صراط ایک راستہ ہوگا جو جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرے گا، اور ہر انسان کو لازماً اس کے اوپر سے ہو کر گزرنا ہوگا، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ جیسے کہ قبر کے حالات میں گزر چکا ہے کہ قبر کی زندگی کا آرام دہ ہونا یا تکلیف دہ ہونا دنیاوی زندگی کے اعمال پر منحصر ہے، یہی حال صراط کا بتایا جاتا ہے۔ اس پر سے گزرنے والے کے ایمان اور اعمال کی حالت جیسی رہی ہوگی ویسی ہی اسے صراط محسوس ہوگی۔ نیکوکاروں کے لیے وہ ایک وسیع راستہ ہوگا جس پر سے وہ آرام سے گزر جائیں گے، اور بد عملوں کے لیے وہ تنگ راستہ ہوگا، وہ اس سے نہیں گزر سکیں گے بلکہ گر جائیں گے اور نیچے جہنم میں جا پڑیں گے۔ احادیث میں بھی صراط کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہیں دوزخ یاد آئی تو وہ رونے لگیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس بات پر رونا آیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ مجھے دوزخ یاد آ گئی تو میں رونے لگی، تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک میزان کے پاس کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ آیا اس کی میزان ہلکی ہے یا بھاری۔ دوسرے اعمال نامے دیے جانے کے وقت جب کہا جائے گا کہ لو دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اعمال نامہ کہاں رکھا گیا ہے، آیا اس کے داہنے ہاتھ میں یا اس کے بائیں ہاتھ میں، یا اسے اس کی پشت کے پیچھے سے دیا گیا ہے۔ اور تیسرے صراط کے پاس جب اسے دوزخ کی پشت پر رکھا جائے گا اور سب لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کے اوپر سے گزریں۔ ابو داؤد۔ جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انسان کے اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا اسے انعام کا مستحق سمجھا جائے گا، اور جس کے اچھے اعمال کا پلڑا ہلکا رہا اور برے اعمال کا بھاری ہوا وہ سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ اور انسان کا یہ حال ہوگا کہ جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہے یا بھاری، اسے مارے فکر کے کوئی بھی یاد نہ ہوگا۔ ایسے ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ہمارا ہر اچھا برا عمل لکھا جا رہا ہے، اور ہر انسان کی ایک کتاب تیار ہو رہی ہے جسے اعمال نامہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، نیکوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں اور بروں کو ان کے بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے۔ اس وقت بھی لوگوں کی فکر مندی اتنی ہی شدید ہوگی کہ انہیں کوئی بھی یاد نہ ہوگا جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ اعمال نامہ کیسے دیا گیا ہے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے۔ ایسے ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوزخ کے اوپر ایک راستہ ہوگا جس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ اس پر سے آرام سے گزر جائیں گے اور بد اس پر سے گر کر نیچے دوزخ میں جا پڑیں گے۔ لہٰذا اس صراط کے پاس بھی، جسے عام زبان میں پل صراط کہا جاتا ہے، لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی۔ اعمال ناموں کے سلسلے میں جو فرمایا گیا ہے کہ جب کہا جائے گا کہ لو دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ اپنے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں پا کر اس قدر خوش ہوں گے کہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس دن زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا، پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ پل صراط پر ہوں گے۔ ابن ماجہ۔ شفاعت۔ شفاعت کا مطلب ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی سفارش کرنا۔ بخاری کتاب الرقاق باب صفۃ الجنۃ والنار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکل آئیں گے۔ یہی مضمون اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ فیضیاب کون ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا تھا کہ تم سے پہلے کوئی شخص یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ اچھا تو پھر سنو، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیضیاب وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل کے خلوص سے، یا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جی کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا۔ بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان کی آواز سن کر یہ دعا کی، اے اللہ اس مکمل پکار کے رب
اور سدا رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر اور فضیلت عطا کر، اور آپ کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ بس جس نے اذان سن کر یہ دعا کی اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ابو داؤد۔ اذان کو مکمل پکار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اذان کامل اور بہت فضیلت والی شے ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے۔ نماز کو سدا رہنے والی اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز کا یہ نظام قیامت تک قائم رہے گا۔ وسیلہ بہشت میں ایک خاص مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ مقام محمود کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں کھڑے ہونے والے کی سب تعریف کریں گے، یعنی شفاعت کا مقام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کر کے ان کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنیں گے، لہٰذا سب آپ کی تعریف و توصیف کریں گے۔ صحیح مسلم میں شفاعت کے بارے میں ایک لمبی حدیث آتی ہے جو انتہائی دلچسپ رائے میں بیان کی گئی ہے۔ معبد بن حلال عنزی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کے لیے ثابت کی سفارش چاہی۔ آخر ہم ان تک پہنچے اور وہ اس وقت چاش کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ثابت نے ہمارے لیے اجازت مانگی اور اجازت ملنے پر ہم اندر ان کے پاس گئے۔ انہوں نے ثابت کو اپنے ساتھ اپنے پلنگ پر بٹھایا۔ ثابت نے ان سے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھائی جو اہل بصرہ میں سے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انہیں شفاعت والی حدیث سنائیں۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ سخت اضطراب کی حالت میں ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہو جائیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ اپنی اولاد کے لیے شفاعت کیجیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تمہیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے خلیل یعنی ولی و دوست ہیں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تمہیں چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا جائے گا تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تمہیں چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ روح اللہ ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا جائے گا تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تمہیں چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر میرے پاس آیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ میں اس کا اہل ہوں، پھر میں چل پڑوں گا اور اپنے رب سے پاس آنے کی اجازت طلب کروں گا، بس مجھے اجازت مل جائے گی۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور ایسے قابل تعریف الفاظ میں ان کی حمد کروں گا جن پر میں اس وقت قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت وہ الفاظ مجھے الہام کرے گا، پھر میں اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، بس مجھے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، میری امت میری امت، بس فرمایا جائے گا کہ جائیے، اور جس کے دل میں گیہوں یا جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لیجیے، بس میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا، یعنی ان سب کو دوزخ سے نکال لاؤں گا جن کے دلوں میں گیہوں یا جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں گا اور انہی قابل تعریف الفاظ میں اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، بس مجھے فرمایا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں عرض کروں گا کہ میری امت میری امت، بس مجھے فرمایا جائے گا کہ جائیے، اور جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال لیجیے، بس میں جاؤں گا اور ویسے ہی کروں گا کہ ان سب کو بھی دوزخ سے نکال لاؤں گا جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ پھر میں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤں گا اور انہیں قابل تعریف الفاظ میں اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے آگے سجدے میں گر پڑوں گا، بس مجھے فرمایا جائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے آپ کو وہ عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بس میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت، بس مجھے کہا جائے گا کہ جائیے، اور جس کے دل میں رائے کے دانے سے بھی کم
اس سے بھی کم ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لیجئے۔ بس میں جاؤں گا اور ایسے ہی کروں گا کہ ان کو بھی دوزخ سے نکال لاؤں گا جن کے دلوں میں رائے کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا۔ حدیث کی راوی معبد بن بلال عنزی بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو انہوں نے ہمیں بتائی۔ پھر ان سے گفتگو کرنے کے بعد ہم ان سے رخصت ہو کر چلے۔ پھر جب ہم جبان کے قبرستان کی بلندی پر پہنچے تو ہم نے کہا کاش کہ ہم حسن بصری سے بھی مل لیتے اور انہیں سلام کر لیتے۔ وہ ان دنوں ابو خلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے کیونکہ عراق کا ظالم گورنر حجاج بن یوسف ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ غرضی کا ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سلام کیا اور عرض کیا کہ اے ابو سعید، ہم آپ کے بھائی ابو حمزہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کے ہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں شفاعت کے بارے میں ایک ایسی حدیث سنائی ہے کہ اس جیسی حدیث ہم نے کبھی نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ وہ حدیث بیان کرو۔ ہم نے انہیں وہ حدیث سنا دی تو وہ فرمانے لگے کہ آگے بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ انہوں نے تو ہمیں اس سے زیادہ نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ حدیث تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 برس پہلے ہمیں سنائی تھی۔ ان دنوں وہ طاقتور تھے اور ان کا حافظہ بھی قوی تھا۔ اب تمہیں سناتے ہوئے انہوں نے حدیث کا کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ آیا شیخ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں یا انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ حصہ تمہیں سنائیں، اس خوف کے باعث کہ کہیں تم اسی پر بھروسہ نہ کر لو اور عمل کرنے سے لاپرواہ نہ ہو جاؤ۔ ہم نے کہا کہ پھر آپ ہمیں وہ حصہ سنا دیں۔ وہ ہنس پڑے اور کہا کہ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ پھر فرمایا میں نے یہ بات تمہیں صرف اس لیے بتائی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حدیث کا وہ حصہ تمہیں سنا دوں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی وجہ سے نہیں سنایا۔ اچھا سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں چوتھی مرتبہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤں گا اور انہی قابل تعریف الفاظ کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ بس مجھے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی جائے گی اور مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، مجھے ان لوگوں کے بارے میں بھی اجازت مرحمت فرمائیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، کہ میں انہیں بھی دوزخ سے نکال لاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام میں بطور خود بغیر کسی شفاعت کے کروں گا۔ مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، اپنی کبریائی کی اور اپنی عظمت کی اور اپنی سلطانی اور غلبے کی کہ میں ضرور ان لوگوں کو دوزخ سے نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ اس حدیث کے راوی معبد بن بلال عنزی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ حدیث ہمیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے سنا۔ میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی تھی 20 برس پہلے، اس زمانے میں جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے اور ان کا حافظہ بھی قوی تھا۔ مسلم۔ حوض کوثر۔ قیامت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس میں حوض کوثر کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ پانی کا ایک حوض ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ ایمان والوں کو اس سے پانی پلایا جائے گا جسے پینے کے بعد پھر وہ کبھی پیاس کا شکار نہیں ہوں گے۔ حوض کوثر کے بارے میں مزید معلومات ذیل کی احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی جنت میں۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جس کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ پرندے تو خوب عیش میں ہوں گے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کھانے والے یعنی اہل جنت ان سے زیادہ عیش میں ہوں گے۔ رمزی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے، اس کی مٹی
مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر میں جنت میں چل رہا تھا کہ میرے سامنے ایک نہر آ گئی جس کے دونوں کناروں پر موتی کے ایک گنبد تھے۔ میں نے فرشتے سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اس نے اس کی گیلی مٹی میں ہاتھ مارا اور اس میں سے مشک نکالا۔ پھر میرے لیے سدرۃ المنتہا کو بلند کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا نور تھا۔ ترمذی۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ ایک بیری ہے جو عرش الہی کے دائیں جانب ہے۔ یہ فرشتوں کی گزرگاہ کی آخری حد ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا صنع اور مدینہ منورہ کے درمیان کا فاصلہ۔ یہ بات سن کر ایک اور راوی مستورد نے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کے برتنوں کا ذکر کرتے نہیں سنا؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ مستورد نے کہا کہ اس پر یعنی حوض کوثر پر ستاروں کی طرح برتن دکھائی دیں گے۔ مسلم۔ صنع عرب کے جنوبی علاقے یمن کا ایک مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے صنع بڑی دور کی مسافت پر واقع ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن خیبر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوثر کے مغموم کے بارے میں فرمایا کہ کوثر وہ خیر و برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن جبیر نے یہ حدیث ایک اور راوی ابو بشر سے بیان کی۔ ابو بشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن جبیر سے کہا کہ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ اس پر حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن جبیر نے فرمایا کہ وہ بھی درست کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوثر نام کی جو نہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر و برکت کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ بخاری۔ کوثر کا مفہوم بہت خیر و برکت بھی ہے اور کوثر جنت کی اس نہر کا نام بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ بن جبیر کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرمائی ہے اور اسی خیر و برکت کی ایک شکل نہر کوثر بھی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر پر انتظار کروں گا ان لوگوں کا جو پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ پھر بعض لوگوں کو میرے سامنے سے پکڑ لیا جائے گا۔ اس پر میں کہوں گا کہ انہیں کیوں پکڑا گیا ہے؟ یہ تو میری امت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد یہ الٹے پاؤں واپس چلے گئے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ابن ابی ملیکہ نے سنی تو ابن ابی ملیکہ دعا کرنے لگے کہ خدایا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا۔ تم میں سے بعض لوگ میرے پاس لائے جائیں گے یہاں تک کہ جب میں جھکوں گا کہ انہیں پانی دوں تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ اس پر میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعتیں کیں۔ بخاری۔ مندرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دین کے اصولوں سے ہٹ جائے گا یا اس میں بدعتیں پیدا کرے گا وہ حوض کوثر سے سیراب ہونے کا مستحق نہیں سمجھا جائے گا۔ بہشت اور دوزخ۔ آخرت کی جن حقیقتوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے فرض ہے ان میں بہشت اور دوزخ بھی ہے جو انسانوں کے آخری اور ابدی ٹھکانے ہیں۔ قرآن مجید میں بہشت اور دوزخ کے متعلق اتنی زیادہ آیات آئی ہیں کہ اگر انہیں علیحدہ جمع کیا جائے تو ایک اچھی خاصی کتاب تیار ہو جائے گی۔ ایسے ہی کتب حدیث میں بھی بہشت اور دوزخ کے بارے میں بہت احادیث ہیں۔
جنت اور دوزخ کے بارے میں قرآن و احادیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ان دونوں جگہوں کی اصل حقیقت کا علم وہاں پہنچ کر مشاہدے ہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جن مقامات کو نہ کسی انسانی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی انسانی کان نے کبھی ان کی آوازیں سنی، ان میں جو کچھ بھی احوال و کیفیات ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے انسانی زبان میں الفاظ ہی نہیں ہو سکتے۔ بس اتنا ہی کیا گیا ہے کہ انسانی زبانوں میں پائے جانے والے الفاظ کی مدد سے وہاں کے احوال و کیفیات کا کچھ تصور دلایا گیا ہے۔ باقی وہاں کے احوال در حقیقت کیا ہوں گے، یہ اللہ ہی کے علم میں ہیں، اور انسانوں کے علم میں بھی اس وقت آ جائیں گے جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ جنت اور دوزخ کے احوال پڑھتے وقت اس بیان کردہ حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دراصل آیات و حدیث میں جو جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس کا مقصد ہے ہی نہیں کہ لوگوں کے سامنے وہاں کا مکمل جغرافیہ اور وہاں کے احوال کا پورا اور ٹھیک ٹھیک نقشہ آ جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں دوزخ اور اس کے عذاب کا خوف پیدا ہو، اور وہ ان برائیوں سے بچیں جو دوزخ میں لے جانے والی ہیں، اور جنت اور اس کے بہاروں اور لذتوں کا شوق ابھرے تاکہ وہ اچھے اعمال اختیار کریں جو جنت میں پہنچانے والے اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق بنانے والے ہیں۔ چنانچہ جنت اور دوزخ کے بارے میں آیات و حدیث کا اصلی حق یہی ہے کہ ان کے پڑھنے سننے سے شوق اور خوف کی کیفیتیں پیدا ہوں، نہ کہ انسان وہاں کے احوال کی ٹھیک ٹھیک اور اصلی شکلیں متعین کرنے کے چکر میں پڑھ کر اس مقصد ہی کو نظر انداز کر دے جس کے لیے یہ آیات و احادیث آئی ہیں۔ ذیل کی آیات و احادیث میں جنت اور دوزخ دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہیں، جو جنتی ہیں وہی اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں، سورہ حشر آیت نمبر 20۔ اور جنتی دوزخیوں کو پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہم سے ہمارے پروردگار نے کیا تھا، ہم نے اس کو سچ پایا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچ پایا جو تم سے تمہارے پروردگار نے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کے منکر ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 44-45۔ بھلا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہے، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اس کے برے عمل اچھے کر کے دکھائے گئے، سورہ محمد آیت نمبر 14۔ کیا آپ کو اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی کچھ خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے، اور ان کو بجز ایک خاردار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نصیب نہیں ہوگا، جو نہ تو کھانے والوں کو فربا کرے گا اور نہ ان کی بھوک کو رفع کرے گا۔ اور کچھ چہرے اس روز بارونق اور اپنے نیک اعمال کی بدولت خوش ہوں گے اور وحشت بری میں ہوں گے، جس میں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس وحشت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے، اور آپ خورے درے ہوں گے، اور برابر برابر لگے ہوئے گدے تکیے ہوں گے، اور سب طرف نفیس فرش پھیلے پڑے ہوں گے، سورہ غاشیہ آیت نمبر 11-16۔ کچھ چہرے اس دن ایمان کی وجہ سے روشن اور مسرت کے باعث خندہ و شادہ ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز کفر کی وجہ سے خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوگی، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے، سورہ عبس آیت نمبر 38-42۔ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ 3 حصوں میں بانٹ دیے جائیں گے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو بہت ہی زیادہ نیکوکار ہوں گے، انہیں سابقون کہا گیا ہے، یعنی آگے نکل جانے والے، مراد ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ۔
دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو سابقون جتنے نیکوکار تو نہیں ہوں گے تاہم نیک لوگ ہوں گے، انہیں دانے ہاتھ والے کہا گیا ہے۔ تیسرا گروہ برے اور بد عمل لوگوں کا ہوگا، انہیں بائیں ہاتھ والے کہا گیا ہے۔ پھر ان تینوں گروہوں کی جزا و سزا کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوا ہے، جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے، تو وہ بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی، جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار ہو جائیں گے اور تم تین قسم ہو جاؤ گے۔ سو جو داہنے ہاتھ والے ہیں تو وہ داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں تو وہ بائیں ہاتھ والے کیسے برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھتے ہیں۔ یہ مقرب لوگ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے بنے ہوئے تاروں کے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آب خورے اور آفتابے اور بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا جام لے کر آئیں گے۔ یہ شراب ایک پاک مشروب ہوگا، اس سے نہ ان کو سردرد ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور وہ لڑکے ان کے پاس وہ میوے لے کر آئیں گے جن کو وہ پسند کریں گے، اور نیز پرندوں کا وہ گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا۔ اور جو داہنے ہاتھ والے ہیں تو وہ داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے کانٹے کی بیریاں ہوں گی اور تہ باتیں کے لیے ہوں گے، اور لمبا لمبا سایہ ہوگا، اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ ان کو روک ٹوک ہوگی۔ اور بائیں ہاتھ والے تو وہ بائیں ہاتھ والے کیسے برے ہیں، وہ لو کی لپیٹ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش۔ وہ لوگ اس سے قبل یعنی دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ یعنی شرک و کفر پر اصرار کرتے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہیں گے تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کیے جائیں گے ایک معین تاریخ کے وقت۔ پھر اے گمراہو، چھٹلانے والو، تمہیں زقوم کے درخت سے کھانا ہوگا، بس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا۔ غرض کہ ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا ہے جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، تو پھر تم دوسری دفعہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ سورہ واقعہ رکو نمبر 1 اور رکو نمبر 2 میں سے۔ احادیث نبوی میں بھی وحشت اور دوزخ کی بہت دلچسپ اور پیارے انداز میں عکاسی کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تکالیف سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ نفسیاتی خواہشات سے گھری ہوئی ہے۔ مسلم۔ اس جامع حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ واضح فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت حاصل کرنا ہو تو مشقت اور تکالیف میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ عبادات کو ان کی تمام شرائط پوری کرتے ہوئے ادا کرنا، مخلوق کے حقوق کا دھیان رکھنا، ملک و ملت کی خدمات بجا لانا، تنگی و تکلیف، دکھ مصیبت میں صبر و استقلال سے کام لینا، اور زندگی کے ہر نشیب و فراز میں خدا کی رضا کو پیش نظر رکھنا، یہ سب کام ایسے ہیں جنہیں کرتے ہوئے بہرحال تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مگر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ گویا جنت ان تکالیف سے گھری ہوئی ہے کہ ان سے گزر کر ہی جنت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص نفسانی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہے گا وہ انجام کار دوزخ کا مستحق ہو جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہشات سے یہاں مراد ناجائز خواہشات ہیں۔ جائز خواہشات پوری کرنے سے انسان دوزخ کا حقدار نہیں ہوتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ جائز خواہشات کو پورا کرتے ہوئے بھی
مبالغے سے کام لینا اور اکثر اوقات خواہشات ہی کو پورا کرنے میں لگے رہنا بہرحال خطرناک ہے، کیونکہ جائز خواہشات کے معاملے میں بھی بہت زیادتی کرنا آخر انسان کو خدا کی یاد اور آخرت کی نیک انجامی کے خیال سے غافل کر دیتا ہے۔ اور عجب نہیں کہ خواہشات ہی کا بندہ بن جانے کے باعث آخر انسان ناجائز خواہشات بھی پوری کرنے لگے اور دوزخ کا مستحق ہو جائے، گویا نفسانی خواہشات نے دوزخ کو گھیر رکھا ہے، اور جو ان میں مبتلا رہے گا آخر دوزخ میں پہنچ کر ہی دم لے گا۔ یہی مضمون ہے جو آگے آنے والی حدیث میں زیادہ وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جا کر جنت کو دیکھو اور راحت و آرام کے اس ساز و سامان کو دیکھو جو میں نے اس میں اہل جنت کے لیے تیار کیا ہے۔ بس جب جبریل علیہ السلام جنت میں آئے اور اسے دیکھا اور اس ساز و سامان کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل جنت کے لیے تیار کر رکھا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹے اور عرض کیا کہ خدایا، تو نے یہ جنت اتنی پرکشش اور آرام دہ بنائی ہے کہ تیری عزت کی قسم جو کوئی بھی اس کے بارے میں سن پائے گا وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس میں داخل ہو اور آخرکار اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے تکالیف اور مشقتوں سے گھیر دیا جائے، تو اسے تکالیف سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اس میں اہل جنت کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ بس جب جبریل علیہ السلام دوبارہ جنت کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ تکلیف دہ امور سے گھری ہوئی ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے اور عرض کیا کہ خدایا، آپ کی عزت کی قسم اب تو مجھے یہ خوف ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب دوزخ کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو اور ان عذاب دینے والی چیزوں کو بھی دیکھو جو میں نے اس میں دوزخیوں کے لیے مہیا کی ہیں۔ لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام دوزخ کی طرف گئے اور کیا دیکھا کہ اس میں ہولناکی کا وہ عالم ہے کہ گویا اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہو رہا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئے اور عرض کیا کہ خدایا، تیری عزت کی قسم دوزخ تو ایسی ڈراؤنی جگہ ہے کہ جو کوئی اس کے بارے میں سن پائے گا وہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا، لہٰذا وہ کبھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا جائے، بس اسے نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ دوزخ کی طرف جاؤ، چنانچہ وہ اس کی طرف گئے اور پھر واپس آ کر عرض کیا خدایا، تیری عزت کی قسم اب تو مجھے خوف ہے کہ اس سے ایک بھی نہ بچ سکے گا، سبھی اس میں جا داخل ہوں گے۔ ترمذی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تم میں سے کسی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، یہی صورت دوزخ کی بھی ہے۔ ترمذی۔ جنت اور دوزخ کا انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ موت انسان کے ہر وقت قریب ہے، ایک سانس لیا ہے، خدا معلوم دوسرا آئے گا یا نہیں، اور اگرچہ انسان کا مستقل طور پر جنت یا دوزخ میں جانا تو قیامت کے بعد ہی ہوگا، مگر اس کے اچھے یا برے اعمال کی جزا اور سزا تو قبر ہی میں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت کے بارے میں بھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قریب ہی آ لگی ہو، اور اس کے بعد تو پھر جنت یا خدا نخواستہ دوزخ ہی ہے، لہذا انسان جنت اور دوزخ کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اپنی غفلت کے باعث اسے اس کا احساس نہ ہو۔ ایک دوسرا مفہوم بھی جو اس حدیث پاک سے نکل سکتا ہے یہ ہے کہ انسانی دل کی کیفیات بڑی پراسرار ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص برائی کے راستے پر جا رہا ہو، مگر کوئی اچانک واقعہ اس کے دل کو بدل دے اور وہ نیکی کی راہ اختیار کر کے جنت کا مستحق ہو جائے، گویا جنت اس کے بالکل ہی قریب تھی اور وہ فوراً اس میں داخل ہو گیا۔ ایسے ہی عین ممکن ہے کہ کوئی
شخص نیکی کی راہ پر جا رہا ہو مگر کسی اچانک واقعے سے متاثر ہو کر وہ برائی کی راہ اختیار کر کے دوزخ کا مستحق ہو جائے، گویا دوزخ اس کے بالکل قریب ہی تھی کہ وہ فوراً اس میں داخل ہو گیا۔ جب صورت یہ ہے تو پھر برائی کی راہ پر چلنے والے کے لیے ناامید ہو جانے کا کوئی موقع نہیں۔ جنت اس کے بالکل ہی قریب ہے، وہ سچی توبہ کر کے نیکی کی راہ اختیار کرے اور اس میں آ جائے۔ اور نیکی کی راہ پر چلنے والے کے لیے فخر اور خود پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، دوزخ اس کے قریب بھی ہے، کیا پتہ کب اس کا دل بدل جائے اور وہ برائی کی راہ اختیار کر کے اس میں داخل ہو جائے۔ لہٰذا اس دنیاوی زندگی کو گزارتے ہوئے ایک طرف ناامید ہو جانے سے بچنا ضروری ہے اور دوسری طرف فخر خود پسندی کے لیے قطعی کوئی جواز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ اور جنت نے باہم بحث کی۔ دوزخ نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا کہ مجھ میں کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور کبھی یوں بھی فرماتے ہیں کہ تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا تکلیف دوں گا۔ جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک نے برا جانا ہے۔ مسلم۔ حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ وہ مغرور لوگ جو دنیا میں کمزوروں پر جبر کرتے ہیں اور تکبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کا نشانہ بنانے کے لیے اپنی عذاب دینے کی جگہ یعنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور وہ کمزور اور مسکین لوگ جنہیں جبار اور متکبر لوگ ادنا سمجھتے ہوئے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آخرت میں خدا کی رحمت کے مقام یعنی بہشت میں جگہ پائیں گے، اور اس طرح وہ جبار اور متکبر لوگ دیکھ لیں گے کہ فی الحقیقت کون ادنا اور کون اعلیٰ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت مانگے تو جنت کہتی ہے کہ اے خدا اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص 3 بار دوزخ سے پناہ مانگے تو دوزخ کہتی ہے کہ اے خدا اسے دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں برابر لوگ ڈالے جاتے رہیں گے، پھر وہ بھرے گی نہیں بلکہ وہ کہتی رہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھیں گے تو پھر اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ جائے گا یعنی اور سکڑ جائے گی، اور کہے گی کہ خدایا تیری عزت اور کرم کی قسم بس بس، اور جنت میں برابر حصہ خالی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور مخلوق پیدا کرے گا اور اسے جنت کی خالی حصے میں سکونت پذیر کرے گا، یعنی جنت اور جہنم دونوں بہت زیادہ وسیع ہوں گی۔ مسلم۔ حضرت علاء رحمۃ اللہ علیہ بن زیاد تابعی دوزخ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کہ آپ دوزخ سے ڈرا ڈرا کر لوگوں کو بخشش سے ناامید کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا میں قدرت رکھتا ہوں کہ لوگوں کو ناامید کروں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ نیز وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اور حد سے گزر جانے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 43۔ لہٰذا میں لوگوں کو ناامید نہیں کر رہا بلکہ حد سے گزرنے والے لوگوں کو دوزخ سے ڈرا رہا ہوں، مگر تم لوگ یہی پسند کرتے ہو کہ تمہارے برے اعمال کے باوجود تمہیں جنت ہی کی خوشخبری دی جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے مبعوث فرمایا تھا کہ جو شخص آپ کی اطاعت کرے اسے جنت کی خوشخبری دے دیں، اور جو کوئی آپ کی نافرمانی کرے اسے دوزخ سے ڈرائیں۔ بخاری۔ اس حدیث میں اس بنیادی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا ایمان اسی صورت میں صحیح طور پر قائم رہ سکتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید اور شوق بھی۔ کلام پاک میں عام طور پر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنم کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور انسانوں کو اپنی رحمت اور اپنے قہر دونوں کی اطلاع فرمائی ہے۔
کیونکہ انسان کا بے انتہا خوف کا شکار ہو جانا، نامناسب حد تک پر امید ہو جانا، دونوں اس کے ایمان اور سلامتی، سیرت و کردار کے لیے مضر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا، اسے اس کا دوزخ والا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا جو اسے ملتا اگر وہ برائی کرتا، تاکہ جنت ملنے پر وہ زیادہ شکر گزار ہو۔ اور جو کوئی بھی دوزخ میں داخل ہوگا، اسے اس کا جنت والا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا جو اسے ملتا اگر وہ نیکی کرتا، تاکہ اس سے محروم رہ کر دوزخ میں چلے جانا اس کے لیے موجب حسرت ہو۔ بخاری۔